عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، یہ کتاب کا نام ہے، جلد 2 صفحہ 495۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جہالت کے زمانے میں اپنے ننیال جا رہے تھے۔ ننیال سمجھتے ہیں نا، امی کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، نانا سے ننیال، امی کے ساتھ ننیال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلہ لوٹ لیا، حضرت زید بھی تھے اس میں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو لا کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہیں؟ ہم مومنوں کی ماں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اول، ان کے لیے خرید لیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو انہوں نے زید کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا، اور اولاد کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ ان کے والد ان کے فراق میں، جدائی میں روتے، اشعار پڑھتے، جو اکثر اشعار پڑھتے اس کا خلاصہ یہ: میں زید کی جدائی میں رو رہا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ زید زندہ ہے، کہ اس کی امید رکھوں، یا موت نے اس کا کام تمام کر دیا کہ اس سے مایوس ہو جاؤں۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے مجھے زید یاد آتا ہے، جب بارش ہونے کو آتی ہے تو مجھے زید کی یاد ستاتی ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم، میری فکر کس قدر طویل، میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی طرح تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا، دنیا کا چکر لگانے سے نہ اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں، لیکن میں کبھی بھی نہ اکتاؤں گا، اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہائے میری موت ہی آ گئی تو خیر، موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگائے، مگر میں اپنے بعد فلاں فلاں رشتہ داروں، آل و اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی میرے بیٹے زید کو تلاشتے رہیں۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں ان کے والد یہ اشعار پڑھتے، روتے، ڈھونڈتے پھرتے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، پہچان لیا، باپ کا حال سنایا، باپ کے اشعار سنائے اور ان کی یاد اور فراق کی داستان سنائی۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ 3 شعر کے بھیجے، پتہ بتایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ معلومات کی پتہ چلا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، عرض کی اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ عز و جل کے گھر کے پڑوسی ہو، قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرمائیں، کرم فرمائیں، فدیہ قبول کریں، ہمارے بیٹے کو رہا کر دیں، بلکہ جو فدیہ آپ لینا چاہیں اس سے بھی زیادہ لے لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہی بات ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، اس سے پوچھ لو
اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے ہی کے وہ تمہارے سپرد ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احسان فرمایا، یہ بات ہمیں خوشی سے منظور ہے۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی بچے تھے بلائے گئے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا حبیب کبریا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کی جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے، میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ چچا اور باپ نے دیکھا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہیں، تو کہا زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنا پسند کرتے ہو؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے ان میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا، میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ جب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنا تو حضرت زید کو گود میں لے لیا، فرمایا میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اندازہ لگائیے، بچے بچپن کی حالت ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ایسی ہے، الفت ایسی ہے، عنایت ایسی ہے، پیار ایسا ہے، محبت ایسی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کی حالت میں بھی سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کاش حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی سچا عاشق رسول بننے کا شرف حاصل ہو جائے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔